بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ جن ویورز نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ کمنٹس باکس میں بھی کمنٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، پلیز ویورز اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح 10 بجے عالم کی آنکھ کھلی تو اس نے چاہت سے آیت کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے اس کی طرف کروٹ لیے ہوئے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آیت میری جان اٹھو، نیچے چلیں۔ عالم شاہ نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو آیت نے کسمسا کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سونے دینا تھوڑی دیر، وہ التجائیہ لہجے میں بولی تو عالم شاہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے آفس جانے کے بعد اپنی نیند پوری کر لینا آیت، چلو شاباش ابھی اٹھو، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے نا میری زندگی۔ عالم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو آیت نے شرما کر اسے دیکھا۔ پہلے آپ باہر نکلیں گے کمرے سے، پھر ہی میں واش روم میں جا سکوں گی نا، وہ اپنی حالت کے پیش نظر بولی تو عالم شاہ نے معنی خیزی سے اس کے وجود کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اچھا ایک کس کرو، پھر ہی جاؤں گا میں، وہ سنجیدگی سے بولا تو آیت نے حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، میں ہرگز ایسا کچھ نہیں کر رہی، وہ بھوکلائے ہوئے بولی تو عالم شاہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالم نے پیچھے ہوتے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون؟ عالم بیٹا میں ہوں، سمن شاہ نے کہا تو عالم نے آیت کو واش روم جانے کا اشارہ کیا اور خود شرٹ لیس ہی جا کر دروازہ کھولا۔ سمن شاہ اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ کر مسکرائیں۔ آیت کہاں ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ان کے سوال پر عالم نے ان کی طرف دیکھا۔ جی ماما وہ ٹھیک ہے بالکل، اور ابھی واش روم گئی ہے شاور لینے، عالم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تو سمن شاہ اسے ناشتے پر آنے کا کہتی نیچے چلی گئیں۔ وہ لوگ کب سے ان کا انتظار کر رہی تھیں، آخر بھی جان نے تنگ آ کر دوبارہ ملازمہ کو انہیں بلانے بھیجا ہی تھا کہ وہ دونوں نیچے اترتے دکھے۔ عالم شاہ کے پہلو میں شرمائی سی آیت چہرہ جھکا کر ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ وہ قریب آئی اور سب سے مل کر نائلہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ عالم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تو وہ شرم سے سرخ پڑتی نظریں زمین پر جھکا گئیں۔ اس کا یوں شرمانا لجانا سب پر صاف ظاہر کر رہا تھا کہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہے۔ آیت نے بیٹھتے ساتھ ہی سب سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ سب نے خوش دلی سے اسے معاف کر دیا اور ہلکی پھلکی باتیں کرتے ناشتہ کرنے لگے۔ 2 ماہ بعد صبح عالم کی آنکھ کھلی تو آیت اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ عالم بھی اسے موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھا، تبھی اس کی نظر واش روم کے کھلے دروازے پر پڑی۔ سامنے ہی آیت بیسن پر جھکی وامٹ کر رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی حالت دیکھتا تیزی سے واش روم کی طرف گیا۔ آیت نے منہ تولیے سے پہنچا اور پیچھے مڑی ہی تھی کہ اسے زور کا چکر آیا۔ وہ چیخ مارتی ہوئی نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ عالم شاہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھاما۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، آرام سے، ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ آیت اس کے سینے پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم عالم مم مجھے صبح سے عالم مجھے وامٹ ہو رہی ہے، مم مجھے چکر بھی آ رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ عالم شاہ اسے باہوں میں اٹھا کر صوفے پر لایا۔ چپ میری جان، بس اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، عالم شاہ فکر مندی سے بولا، مگر آیت نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مم مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر عالم نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر نائلہ شاہ کو کال کر کے اس کی حالت کا بتاتے اوپر بلایا تو وہ سب جلدی سے اس کے روم میں داخل ہو گئیں۔ سمن شاہ اور نائلہ شاہ آیت کو روتا دیکھ کر اسے چپ کروانے لگی، تبھی عالم نے ڈرائیور کو کال ملائی، عامر جلدی سے قریبی اسپتال سے کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے آؤ فوراً۔ اس نے فون ٹیبل پر رکھ کر آیت پر نظر ڈالی تو اس نے شکوہ کناں نظروں سے عالم کو دیکھا۔ عالم نے ایک گھوری سے نوازا۔ ابھی آیت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا جی متلایا تو وہ فوراً اٹھ کر دوبارہ واش روم میں بھاگی۔ بی جان کو تو اس کی حالت صاف سمجھ میں آ رہی تھی لیکن ابھی وہ خاموش رہیں۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ڈاکٹر کو لائی تو انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا اور خود اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور ان سب کو بے چینی سے کھڑے دیکھ کر مسکرائیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، آیت پریگننٹ ہیں، میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، میں کچھ دن
انہیں دیتی رہے اور پریگننسی میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر تو عالم کے ہاتھ میں پرچی پکڑاتی چلی گئیں۔ پیچھے وہ سب آیت کے پاس آ گئیں تو عالم بھی اپنے کمرے میں آیا جہاں آیت اب بھی لا علم پڑی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ آیت نے پریشانی سے سوال کیا تو عروش بھاگ کر اس کے گلے لگی جبکہ عالم شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو آیت یار، تم مجھے اتنی جلدی پھپھو بنانے والی ہو، اس نے محبت سے کہا تو آیت کو حیرت سے اچھو لگا۔ نائلہ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ سہلائی۔ کا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ آیت نے ناسمجھی سے دوبارہ پوچھا تو اس دفعہ بی جان خوشی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ آیت میری بچی، اللہ کے کرم سے تم امید سے ہو۔ بی جان کی بات پر آیت کو ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ وہ دھیما سا مسکرائی اور سر جھکا گئی جبکہ چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا تھا۔ عالم شاہ تو اس منظر پر ایک بار پھر سے دل ہار بیٹھا۔ باقی سب بھی اسے شرماتے دیکھ اسے پیار کرتی دعائیں دیتی باہر نکلی تو آیت کا دل کیا ان کے ساتھ بھاگ نکلے، لیکن عالم شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ جلدی سے خود کو کمبل میں چھپا گئیں۔ عالم شاہ اس کی معصومانہ حرکت پر دل سے مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس سے کمبل کھینچ کر الگ کیا تو آیت آنکھیں سختی سے بھیج گئیں۔ آنکھیں کھولو آیت، میں تمہاری آنکھوں میں وہ خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو اس وقت تم چھپا رہی ہو، وہ سنجیدہ سا بولا تو آیت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا لیکن شرم کی وجہ سے آنکھیں جھکا گئی تو عالم نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی، پھر اس کے دونوں رخساروں پر دانت گاڑے اور نرمی سے اس کے لب چھو کر پیچھے ہوا تو آیت شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ کا کیا کر رہے ہیں عالم؟ آیت بمشکل بولی تو عالم شاہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اب میری کچھ باتیں کان کھول کر سن لو، آئندہ تم نہ اچھلو کودو گی، نہ تیزی سے اسٹیئرز پر چلو گی، اپنا بہت خیال رکھو گی اور کسی بھی وقت کا کھانا تو ہرگز اسکپ نہیں کرنا تم نے، نہیں تو مجھے تم جانتی ہو نا۔ عالم شاہ نے سختی سے اسے نصیحتیں کی تو آیت نے جلدی سے اثبات میں سر ہلایا۔ لیکن آپ بھی پرومس کریں آئندہ مجھے بلا وجہ سب کے سامنے نہیں ڈانٹیں گے۔ آیت نے تیزی سے اپنی شرط بتائی تو عالم بھی مسکرا دیا۔ میں بھی تمہیں بلا وجہ نہیں ڈانٹوں گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، عالم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ چلو کچھ دیر نیچے بیٹھ جاؤ سب کے ساتھ، عالم نے اسے سہارا دیا اور دونوں نیچے آئے۔ بی جان تم ملازمین سے مٹھائیاں بنوانے کے متعلق بات کر رہی تھی۔ عروش شاید اپنے روم میں تھی جبکہ سمن شاہ نائلہ شاہ سے صوفے پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر مسکرائیں تو آیت بھی آرام سے چلتی ہوئی ان کے درمیان جا بیٹھی۔ اب طبیعت کیسی ہے میری بیٹی کی؟ سمن شاہ نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ تائی اب بہتر ہوں، اس کے بعد وامٹ بھی نہیں ہوئی، اس نے انہیں تسلی سے بتایا۔ تبھی سمن شاہ کچھ یاد آنے پر عالم کی جانب مڑی جو دوسرے صوفے پر سیل کان سے لگائے بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی کال ختم ہوتے ہی سمن شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ عالم بیٹا ذرا کچھ دنوں کے لیے حویلی آ رہا ہے، شائستہ کا دل ہے کہ وہ بھی اب بزنس سنبھالے تو میں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں بھیج دو۔ عالم اسے کچھ دن اپنے ساتھ لے جائے گا آفس تو وہ بھی بزنس سے واقف ہو جائے گا، اس لیے شام کو اپنے یہاں آ رہا ہے۔ سمن نے اپنے بھانجے اور بہن کا ذکر کیا جو سائیوال میں کیمپ پذیر تھے۔ ماما کیا ضرورت تھی، آپ کو پتہ بھی ہے میری مصروفیت کا، اور زرار تو مجھے پہلے ہی پسند نہیں، عالم نے کوفت سے کہا تو سمن شاہ نے اسے گھورا۔ کیوں نہیں پسند وہ آپ کو؟ عالم بیٹا وہ آ رہا ہے نا تو اب آپ بھی اس کا خیال رکھنا، بچہ پہلی دفعہ حویلی آ رہا ہے، سمن شاہ نے اسے سمجھایا تو عالم اثبات میں سر ہلاتا اٹھا۔ جی بہتر، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھنا، وہ مردان خانے میں کمرہ سیٹ کروا دے، میں نوکروں سے کہوں گا۔ عالم کی بات پر سمن شاہ نے اسے روکا۔ عالم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زرار گھر کا بچہ ہے، وہ کیوں رہنے لگا مردان خانے، اور ویسے بھی میں نے حویلی میں ہی اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے۔ عالم کو اچانک غصہ آیا، وہ کیسے رہ سکتا ہے حویلی؟ آپ کے علاوہ یہاں سب کے لیے غیر محرم ہے، وہ تو بہتر ہے کہ وہ مردان خانے میں ہی رہے۔ عالم سختی سے بولا تو بی جان اسی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم عالم؟ کیا ہو گیا ہے؟ بچہ کچھ دنوں کے لیے حویلی رہ لے گا، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ اب میں تمہیں یہ بات کرتے نہ سنوں، بی جان نے اسے ٹوکا تو عالم کب سے خاموش بیٹھی آیت
کی طرف دیکھتا مزید برہم ہوا۔ چلیں، جو دل میں آئے آپ لوگ وہی کریں، میری تو یہاں سننی کسی نے نہیں ہے، لیکن تم اس سے پردہ کرو گی۔ اگر اس نے تمہارا چہرہ ایک دفعہ بھی دیکھا نا تو اس کی آنکھیں نکالنے سے پہلے تمہارا چہرہ تن سے اکھاڑ دوں گا، تو خیال رکھنا۔ وہ آخر میں آیت پر چلایا تو آیت نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے وعدہ کیا تھا وہ آیت کو بلا وجہ نہیں ڈانٹے گا، لیکن اس نے باہر آتے ہی اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ جی جی میں خیال رکھوں گی، اس نے گھبرا کے جواب دیا اور پاس بیٹھی نائلہ شاہ کے کندھے میں چہرہ چھپایا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ عالم شاہ غصے سے اسے یوں ہی چھوڑنا باہر نکلا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی آیت نے کب کی رکی ہوئی سسکی لی تو سمن شاہ نے دکھ سے اسے دیکھا، جس بیچاری پر عالم شاہ نے اپنا غصہ نکالا تھا۔ آیت، کچھ نہیں ہوا بیٹا، خود کو تھوڑا مضبوط کرو۔ شوہر تو بیویوں کو ڈانٹا ہی کرتے ہیں، لیکن اس طرح رویا نہیں جاتا میری جان۔ چلو، اپنی نہیں تو اپنے وجود میں پلتی اس چھوٹی سی جان کا ہی سوچ لو۔ نائلہ شاہ نے اسے احساس دلایا تو آیت نے دوبارہ سے سسکی لی۔ ماما، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آج تو میں نے کچھ نہیں کیا نا، وہ روتی ہوئی بولی تو سمن شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آیت، بس اب میں تمہیں روتا نہ دیکھوں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یوں تم روتی رہی تو بچے پر اثر ہوگا۔ وہ عالم کو آنے دو، میں اس سے بات کرتی ہوں، میری بیٹی سے آرام سے بات کیا کرے۔ سمن شاہ نے اسے تسلی دی اور کچن میں اس کے لیے جوس لینے چلی گئیں۔ پیچھے نائلہ شاہ اور بی جان نے اسے سنبھالا۔ اسے عروش ابھی کچھ دیر پہلے کمرے میں چھوڑ کے گئی تھی، جبکہ اس کی ضد تھی کہ اسے اپنے پرانے کمرے میں جانا ہے، لیکن نائلہ شاہ نے اسے ہلکا سا ڈانٹا تھا کہ تھوڑی سی بات پر اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی آنسو بہاتی کمرے میں آ گئی تھی۔ بے شک عالم شاہ نے اسے صرف ایک بات کہی تھی، لیکن وہ اس کا لہجہ سوچ کے دکھی ہو رہی تھی۔ آج تو اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، عالم نے یوں ہی اسے ڈانٹ دیا تھا۔ آیت کو لگا تھا کہ اس نے آج اسے اتنی بڑی خوشی دی ہے تو اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور سنجیدہ سا چہرہ لیے اندر داخل ہوا۔ آیت کو اگنور کیے وہ الماری کھولے کوئی فائل ڈھونڈنے لگا۔ آیت جسے لگا تھا وہ اسے منانے آیا ہے، اس کی حرکت پر بے آواز رونے لگی۔ عالم جانتا تھا اسے آیت سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی اس حالت میں تو ہرگز نہیں۔ وہ یہی بات اسے آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا غصہ اسی پہ نکالنا تھا نا۔ مگر اب آیت کو پھر سے روتا دیکھ وہ فائل کو ترک کرتا اس کی جانب آیا، آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا تو آیت خاموش ہوتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں ڈانٹنا چاہتا تھا تمہیں۔ آیت، بس پتہ نہیں کیوں غصہ آیا تو تم پر نکال دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، عالم نے بوجھل لہجے میں کہا، اور آیت بھی اس کی فکر دیکھتی پچھلی بات بھول گئی۔ اچھا نا، اب آپ یوں بھی مت کہیں، لیکن آج مجھے بہت برا لگا۔ عالم، آپ نے مجھے کیوں ڈانٹا؟ آیت کی بات پر عالم نے سنجیدگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ مجھے یوں زرار کا یہاں رہنا مناسب نہیں لگ رہا۔ جو بھی ہو وہ تمہارے لیے غیر ہے تو تم اس کے سامنے ہرگز نہیں جاؤ گی، اور اگر جانا بھی پڑا تو چہرہ نقاب کر کے جانا۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی میری بیوی کو دیکھے۔ خیر یہ بتاؤ، میرا بیبی تنگ تو نہیں کر رہا میری معصوم سی جان کو؟ عالم شاہ نے پہلے اسے سنجیدگی سے سمجھایا، لیکن پھر شرارت سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آخری بات کی تو آیت شرما دی۔ صرف آپ کا نہیں، یہ میرا بھی بیبی ہے، آیت نے ناراضگی سے منہ پھلا کر کہا تو عالم شاہ کو اس پہ شدت سے پیار آیا۔ تمہارا بھی، لیکن اسے لانے میں محنت تو ساری میں نے کی ہے آیت۔ عالم شاہ، تم نے تو بس رونے میں ہی ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ عالم اس کے گال پر لب رکھتا بولا تو آیت شرما کر تکیے میں منہ چھپا گئی۔ عالم بھی لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے پاس لیٹا، پاؤں سے کمبل کھینچ کر دونوں پر ٹھیک کیا اور آیت کو اپنی باہوں میں لیا۔ ویسے تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ جب بھی غصے سے دیکھوں رونا شروع کر دیتی ہو، عالم نے پیار سے پوچھا۔ مجھے آپ کا منہ دیکھا نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے بہت، آپ غصے میں سب بھول جاتے ہیں اور مجھے اتنا زیادہ ڈانٹتے بھی ہیں۔ آیت نے شکوہ کیا تو عالم اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔
میں صرف تمہارے فائدے کے لیے ڈانٹتا ہوں آیت، لیکن اب کوشش کروں گا نہ ڈانٹوں۔ چلو اب خاموش ہو جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو، عالم نے کہتے ساتھ ہی اس کے لب اپنے لبوں میں لیے اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پہ لے جا کر آیت نے اس کے ہاتھ پکڑنا چاہے، لیکن وہ اب اس کی وجود پر اپنی شدتیں دکھانے لگا۔ آیت نے آنکھیں بھیج لیں۔ جب عالم کو اس کی گہری سانسیں محسوس ہوئیں تو اس نے آنکھیں کھولیں اور آیت کو سیدھا کر کے لٹایا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تو اس نے اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ ارم تھا جو اسے زرار کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے بات کر کے سیل ایک طرف رکھا اور آیت کا ماتھا چومتا شاور لیتا باہر کی طرف بڑھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو سب زرار سے مل چکے تھے۔ وہ بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے ملا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے۔ زرار نے اسے آیت کے پریگننٹ ہونے کی مبارک بھی دی۔ زرار آج تک آیت سے نہیں ملا تھا کیونکہ پہلے ہمیشہ سمن شاہ اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی ان کے ہاں جاتی تھی، کبھی وہ یہاں نہیں آئے۔ اپنی وائف سے نہیں ملواؤ گے مجھے؟ وہ مسکرا کر بولا تو عالم شاہ کو غصہ آیا۔ نہیں، میں اسے مردوں سے نہیں ملوایا کرتا، اور ویسے بھی تم یہاں کام سے آئے ہو نا، تو کسی سے ملنے ملانے سے بہتر ہوگا کل سے میرے ساتھ آفس چلو اور سب کچھ سمجھ کر اپنے آفس کو سنبھالو۔ عالم سختی سے بولا تو سمن شاہ نے اسے گھورا، جبکہ زرار اس کے لہجے پر خاموش رہا۔ سمن شاہ نے اسے آرام کرنے اس کے کمرے میں بھیجا اور عالم بھی کسی کام سے باہر نکل گیا۔ شام کے وقت تھا۔ عروش اپنے کسی کام میں مصروف تھی، جبکہ عالم شاہ بھی ابھی تک لان میں ننگے پاؤں واک کر رہا تھا کہ تبھی شام کا وقت تھا۔ عروش اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ آیت ننگے پاؤں لان میں واک کر رہی تھی۔ عالم شاہ ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا، تبھی سامنے گیٹ سے زرار لان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ آیت نے فوراً اپنا چہرہ دوپٹے کے پلو سے ڈھکا، اس طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ زرار کمینگی سے مسکراتا اس کی طرف آیا۔ اوف یار بھابی، اتنا بھی کیا شرمانا، ذرا ادھر تو دیکھیں، میں بھی تو دیکھوں عالم شاہ نے کون سا خزانہ لوٹا ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولا تو آیت پیچھے مڑی اور اندر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو آیت خوف سے پھڑپھڑانے لگی۔ ارے یار اتنی بھی کیا جلدی ہے، دیدار تو کراتی جاؤ۔ وہ خباثت سے اسے دیکھتا بولا، پھر اچانک اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس سے الگ کیا تو آیت کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زرار بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ پلیز میرا دوپٹہ واپس کریں، وہ ہمت کرتی بولی، جبکہ زرار تو اس کے خوبصورت چہرے اور سراپے میں کھو چکا تھا۔ آج سمجھ میں آیا خالہ جان امی کو کیوں کہتی تھی عالم کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتا اس کا بازو چھوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈالنے ہی لگا تھا کہ اندر سے عروش آیت کو پکارتی باہر آئی۔ وہ جلدی سے اس سے دور ہوا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھالا تو آیت نے دوپٹہ لے کر خود پر اوڑھا، عروش کی طرف بڑھی جو پورچ کی اسٹیئرز کراس کر کے لان میں ہی آ رہی تھی۔ آیت نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ اف آیت تم یہاں تھی اور میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی، یہ پکڑو۔ اب ماما کا فون، لالا کب سے کال کر رہے ہیں، تم سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے، عروش نے آخری بات اسے چھیڑتے ہوئے کہی اور مسکراتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ آیت بھی فون تھامتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ لاؤنج سے گزر کر اسٹیئرز چڑھ رہی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھی نائلہ شاہ نے اسے واپس بلایا۔ آیت آ کر ان کے پاس صوفے پر بیٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے آیت، تم کم از کم اپنی حالت کا ہی سوچ لو، کتنی دفعہ کہا ہے کہ لڑکیاں اس حال میں نہیں بھاگتی، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہماری بات۔ وہ سختی سے بولی تو آیت آنسو چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری ماما، میں آئندہ خیال رکھوں گی، آیت کہہ کر اپنے روم میں آئی۔ اس نے ابھی فون کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا کہ اسکرین پر نمبر پڑھتے اس کی جان نکلی۔ وہاں 6 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہو چکے تھے کال اٹینڈ کیے۔ اسے تو لگا تھا کہ عروش نے کہا ہے کہ خود ہی کال کر لو، مگر کال تو آلریڈی چل رہی تھی۔ آیت نے لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ خود پر ضبط کرتی بولی، جبکہ دوسری جانب خاموشی قائم تھی۔ آیت کو دل میں خوشی ہوئی کہ شاید اس نے کچھ نہیں سنا، مگر اچانک فون میں اس کی سخت آواز گونجی۔ کیوں بھاگ رہی تھی تم؟ اس کی تیز آواز پر آیت نے لبوں پر زبان پھیری۔ میں بس جلدی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آیت نے جھوٹ گڑا، مگر سامنے بھی عالم شاہ تھا، اس کے لہجے سے ہی اس کا جھوٹ جان گیا۔ آیت مجھے سچ بتاؤ، کیوں بھاگ رہی تھی تم؟
کسی نے کچھ کہا ہے کیا میری جان کو؟ عالم شاہ نے فکر مندی سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا دل آیت کی جانب سے گھبرا رہا تھا۔ نہیں عالم، مجھے کسی نے کیوں کچھ کہنا ہے اور میں سچ بول رہی ہوں۔ اس کی بات پر عالم نے گہرا سانس بھرا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ کیسی طبیعت ہے؟ آیت اس کی محبت پر آسودگی سے مسکرائی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آیت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن عالم ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ لنچ کیا تھا تم نے؟ کہ وہ بھی اب اسکپ کر گئی ہو؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ آج نیند کے باعث وہ دوپہر میں ہی سو گئی تھی تو لنچ مس ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ مجھے نیند آ گئی تھی تو لنچ نہیں کر سکی۔ عالم اچانک بھڑکا تھا۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی ٹائم کا کھانا اسکپ مت کیا کرو، تم جانتی بھی ہو تم اتنی ہیلدی نہیں ہو کہ اس حالت میں بغیر کھائے سروائیو کر سکو۔ پھر عالم شاہ اس پہ غصہ ہوا۔ وہ خاموش رہی۔ اب جاؤ، شاباش، جا کر کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لو، میں گھر آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ عالم خود پر قابو پاتا پیار سے بولا تو آیت پھر سے مسکرائی اور اسے اللہ حافظ بول کے موبائل سائڈ پر رکھا۔ کچھ دیر پہلے کا واقعہ ذہن میں آیا تو آیت کا دل بھر آیا۔ اسے یاد آیا کہ عالم ہمیشہ کہتا تھا اسے نہیں پسند کوئی بھی آیت کی طرف دیکھے بھی، مگر آج تو ایک غیر محرم نے اسے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا اور اسے غلاظت سے چھوا بھی تھا۔ اس کی بھوکی نظریں یاد کرتے آیت کو اپنا آپ ناپاک لگا۔ آیت بے ساختہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے برداشت کرتی وہ یہ تکلیف؟ کسی کو بتانے سے بھی ڈر لگ رہا تھا، جبکہ زرار کا بھی ابھی حویلی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آیت نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا اور اپنی حالت ٹھیک کرتی باہر نکلی، کیونکہ اب اسے بھوک سے چکر آ رہے تھے۔ ابھی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ اس کا جی متلایا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے پاس بنے واش روم میں بھاگی۔ پیچھے وہ سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ وہ ابھی الٹی کر کے باہر آئی تھی کہ مین دروازے سے عالم شاہ اور زرار لاؤنج میں داخل ہوتے دکھائی دیا۔ آیت زرار کو دیکھتی منہ چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر عالم شاہ کو خوشی ہوئی۔ چلو، آیت نے اس کی کوئی بات تو مانی تھی، جبکہ وہیں آیت کی حرکت پر زرار کو کوفت ہوئی تھی۔ عالم سب کو سلام کرتا آیت کے پاس بیٹھا۔ نائلہ شاہ نے ملازموں کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا لگانے لگی۔ آیت نے ٹیبل کے نیچے سے آیت کا ہاتھ تھام کر سہلانا شروع کیا تو آیت نے گڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا، مگر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر عالم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ عالم اس کی طرف متوجہ ہوتا آہستہ آواز میں بولا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ انہیں چہرہ نہیں دکھانا، تو میں کیسے کھاؤں؟ آیت نے لہجے میں دنیا جہاں کی مظلومیت سموتے ہوئے کہا۔ عالم نے اس کے دوپٹے کا ایک پلو اٹھا کر ایک طرف سے چہرے کو سامنے کر دیا اور اب زرار اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب کھاؤ، عالم نے کہا تو آیت نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے، مگر اس نے پہلا چمچ ہی لیا تھا کہ اسے پھر سے وامٹ ہوئی اور وہ دوبارہ سے واش روم بھاگی۔ عالم پریشانی سے واش روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نے سختی سے کہا تھا آیت کھانا ہرگز اسکپ مت کرے، اس کی پریگننسی ارلی ایج ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر اس نے کھانا اسکپ کیا تو اسے وامٹ ہوتی رہیں گی اور طبیعت سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا۔ آیت کو مسلسل بیسن پر جھکے دیکھ سب کھانا چھوڑ چکے تھے۔ یہ تھوڑی دیر پہلے بھی وامٹ کر کے آئی ہے، اب دوبارہ سے پھر کر رہی ہے۔ سمن شاہ نے عالم کو بتایا تو وہ مزید فکر مند ہوتا اس کے پیچھے گیا۔ آیت جو منہ صاف کر کے واپس آ رہی تھی پھر سے چکرائی تو عالم نے اسے باہوں میں بھرا۔ میں اسے روم میں لے جا رہا ہوں، آپ کھانا اوپر ہی بھجوا دیں، عالم نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو آیت شرمائی۔ عالم نیچے اتارے نہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آیت دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتی چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی ہوئی بولی، مگر عالم شاہ کچھ بھی نہیں بولا اور اسے اٹھائے اوپر کی سائڈ بڑھا۔ آیت اب سنبھل گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ لیٹ گئے تو عالم نے اسے اے سی کی سپیڈ کم کی اور لیمپ آف کر دیا۔ پھر اس نے خاموش لیڈی آیت کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کیا تو آیت نے اس کی طرف دیکھا۔ عالم پلیز آج رہنے دینا،
آیت رونی صورت بنا کر بولی مگر عالم اس معاملے میں اس کی سنتا کہاں تھا، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ عالم اس کے ماتھے پہ لب رکھتا شدت سے بولا تو آیت بھی خاموش ہو گئی۔ دن بدن عالم کا جنون اس کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عالم نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو آیت شرمائی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ عالم اس کے سینے سے ہٹا اور اس کی گردن پر گہرے سانس چھوڑے، جبکہ آیت اس کی سانسوں کی تپش سے خود کو جھلستا محسوس کرنے لگی۔ 1 ماہ بعد یوں ہی آیت کے دن عالم کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے گزرتے چلے گئے۔ اب عالم اس پر غصہ بھی کم ہونے لگا تھا، کیونکہ آیت اب اس سے ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیتی تھی۔ ان دنوں میں صرف ایک خاص بات ہوئی تھی کہ عروج کے لیے سمن شاہ کے بھتیجے کا رشتہ آیا تھا۔ حدید نہ صرف اچھی صورت کا مالک تھا بلکہ اس کا مزاج بھی بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ عالم شاہ تو اس سے پہلے ہی واقف تھا، اس لیے مزید جانچ پڑتال نہیں کرنی پڑی۔ عروج سے پوچھا تو اس نے بھی جیسی آپ کی مرضی کہہ دیا۔ سمن شاہ کو اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا۔ انہوں نے سب کی رضامندی سے اپنے بھائی شاہ نواز کو ہاں کہہ دیا تھا۔ ابھی وہ لوگ 2 دن پہلے ہی منگنی کی رسم ادا کر گئے تھے، جبکہ شادی 1 سال بعد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا کہ تب تک آیت کی ڈیلیوری بھی ہو جائے تو وہ بھی شادی ٹھیک سے انجوائے کر سکے۔ ہاں البتہ زرار ابھی تک واپس نہیں گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ایک دفعہ ہی سب کچھ سمجھ کر جائے گا تاکہ پھر سے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ان دنوں عالم آیت کے ساتھ ہی رہا تھا تو زرار نے بھی آیت سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ہاں اس کی غلیظ نظریں اسی پر ہوتی تھیں جن کو آیت بڑی مشکل سے برداشت کرتی تھی۔ منگنی کی رات ہی عالم شاہ کسی ضروری کام سے 3 دنوں کے لیے کراچی چلا گیا تھا۔ تب سے آیت نائلہ شاہ کے پاس ان کے روم میں شفٹ ہو گئی تھی، کیونکہ سب کا کہنا تھا اس حال میں لڑکیاں اکیلے کمرے میں نہیں رہتی۔ آج عالم شاہ کی واپسی تھی تو آیت صبح سے ہی خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ عالم نے شام تک ہی پہنچنا تھا تو آیت عصر کے وقت ہی اپنے روم میں آ گئی تھی، کیونکہ آج اس کا دل تھا وہ عالم کے لیے اسپیشل تیار ہو کہ عالم اس کی پیش قدمی پر خوش ہو۔ اس نے الماری کھولی تاکہ کوئی پیارا سا فینسی ڈریس ڈھونڈ سکے، لیکن اسے کوئی بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آخر اس کی نظر ایک بند پیکٹ پر پڑی تو آیت اسے بیڈ پر لائی۔ جیسے ہی اس نے وہ پیکٹ کھولا آیت خوشی سے سرشار ہو گئی۔ اس پیکٹ میں ایک ڈارک گرین سلک کی سمپل مگر فینسی ساڑی تھی۔ آیت کو وہ بے حد پسند آئی، لیکن جب اس نے پھر سے پیکٹ میں جھانکا تو اس میں بلاؤز بھی نکالا۔ وہ بلیک کلر کا چھوٹا سا بلاؤز تھا جو بمشکل ہی اس کے سینے کے ابھار کو کور کر پاتا، لیکن اصل خوبصورتی تو تھی ہی اس میں، کیونکہ اس پر بلیک ہی ستاروں کا کام بنا ہوا تھا۔ آیت نے جلدی سے اٹھ کر اسٹیم آئرن سے ساڑی کو پریس کر کے بیڈ پر رکھا اور روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دی۔ واش روم کی طرف بڑھی۔ 20 منٹ بعد گاؤن میں باہر نکلی اور شیشے کے سامنے آئی۔ اس نے خود کا اچھے سے جائزہ لیا اور پھر شکر ادا کیا ابھی وہ بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی تھی۔ آیت مطمئن ہوتی بیڈ سے ساڑی اٹھا کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی۔ آج اس نے پہلی دفعہ ساڑی پہنی تھی مگر کامیاب رہی تھی۔ وہ پھر سے باہر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ڈرائر اٹھا کر اپنے بال اچھے سے ڈرائی کیے، پھر نیچے سے ہلکے لوز کرل کیے اور 2 لٹیں نکال کر باقی بال پیچھے کھلے چھوڑ دیے۔ پھر اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو 7 بجا رہی تھی، مطلب اس کے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ تھا۔ آیت نے جلدی سے لائٹ سا میک اپ کیا اور آخر میں اورنج لپسٹک لگا کر اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے دیا۔ پھر ایک باریک سی سلور چین گلے میں ڈالی اور سلور ہی ایئر رنگز کانوں میں ڈالے۔ آخر میں 2-3 انگوٹھیاں پہنتی اپنی بلیک ہیلز اٹھاتی صوفے پر آ بیٹھی، جھک کر اسٹیپس بند کیے اور تھکن کے باعث کمر صوفے کی پشت پر ٹکائی، جبکہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھتی مسکرانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ماما نے بابا کو خوش کرنے کے لیے اتنی محنت کی ہے، اب بس میری دعا ہے آپ کے بابا جلدی سے خود ہی روم میں آ جائیں، پھر ہم تینوں مل کر بہت انجوائے کریں گے۔ رات کو ماما کو تنگ کرتے ہیں نا، لگتا ہے آپ سے بھی ماما کی طرح بابا کا جنون دیکھا نہیں جاتا، تو آپ بھی ماما کے ساتھ روتے ہوں گے نا۔
لیکن آپ پریشان نہ ہو، جب آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے نا تو ہم دونوں مل کر بابا کو بہت سارا تنگ کریں گے۔ آیت معصومیت سے اپنے وجود میں پلتے اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد آیت کو محسوس ہوا باہر کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے لگا عالم ہوگا، کیونکہ صرف وہی اسی کے پاس روم کی ڈپلیکیٹ کیز اپنے پاس رکھتا تھا۔ آیت مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندر داخل ہونے والے کو دیکھ کر آیت غصے سے آگے بڑھی۔ زرار جو دروازہ اندر سے لاک کرتا پیچھے پلٹا تھا، آیت کے ہوشربا حسن پر ٹھٹکا تھا، جو اس وقت بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ نظریں زرار بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو مینرز نہیں ہے کیا؟ کسی کے بیڈ روم میں یوں داخل نہیں ہوتے، اور دروازہ کیوں لاک کیا ہے آپ نے؟ ابھی کے ابھی دروازہ کھولیں۔ آیت اس کی ہوس بھری نظریں خود پر گڑے دیکھ ہمت کرتی بولی، میری بلبل، لگتا ہے تم بھی خود کو سجا کر میرا ہی انتظار کر رہی تھی، ذرا بے شرمی سے کہتا آگے بڑھا تو آیت واش روم کی طرف بھاگی، لیکن اس درندے نے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچ کر بیڈ پر پٹکا تو آیت نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے منہ پر بھی پٹی باندھ دی تو آیت اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ گھٹیا انسان تیزی سے بیڈ پر آیا اور بغیر دیر کیے آیت کی ساڑی کا پلو کندھے سے کھینچ کر اتارا تو آیت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی عزت محفوظ رہنے کی دعا کرنے لگی۔ زرار اب آیت کا شفاف جسم اب اچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ اب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا